علیکم بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں دو شیر رہا کرتے تھے، چنٹو اور منٹو۔ اور یہ دونوں غضب کے دوست تھے، بہت وفادار اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ چنٹو اور منٹو کی ایک بڑی زبردست بات یہ تھی کہ یہ دونوں جب بھی شکار کیا کرتے تو مل کر کرتے اور مل کر کھاتے تھے، اور کھا پی کر سیر ہو کے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن چنٹو کو شکار کرنے کے لیے ایک ہرنی دکھ گئی۔ چنٹو نے منٹو سے کہا کہ مجھے تو ہرنی نظر آ گئی، آج تو ہم مزے کا کھانا کھائیں گے۔ منٹو بھی فوراً تیار ہو گیا، چل یار پھر چلتے ہیں اور شکار کرتے ہیں۔ چنٹو اور منٹو دونوں شکار کرنے کے لیے پھرتی سے نکل گئے۔ ادھر ہرنی نے جیسی دیکھا کہ چنٹو اور منٹو میرا شکار کرنے آئے ہیں، ہرنی نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن دونوں کے خسانے سے اور دونوں کے جکنجے سے بھاگ نہ سکی اور رک گئی۔ ایک دم سے ہرنی نے کہا، چنٹو اور منٹو بھائی میری بات سنو، مانا کہ تم دونوں بہت طاقتور جانور ہو اور میں جانتی ہوں کہ تم لوگ مجھے کھانا چاہتے ہو، لیکن میں ایک معصوم سی ہرنی ہوں اور میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈنے آئی تھی۔ اس صورتحال میں اگر تم مجھے کھا لو گے تو ان دونوں کا کیا ہوگا؟ مانا تم لوگ جانور طاقتور ہو، لیکن تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر تم لوگ مجھ پر رحم کرو گے تو اللہ تمہارے کھانے کا اس سے بھی کوئی اچھا انتظام کر دے گا۔ چنٹو نے منٹو کو دیکھا اور منٹو نے چنٹو کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں تھوڑا سا رحم آ گیا۔ چنٹو نے کہا، یار بات تو صحیح ہے، رحم کرنا ہم پر فرض ہے کیونکہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ منٹو نے بھی اس کی بات کو سراہا اور دونوں نے صبر کیا اور ہرنی کو کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ہرنی جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔ چنٹو اور منٹو دونوں ایک ساتھ منہ لے کر جانے لگے، اور اچانک جب وہ جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بھینس تڑپتی ہوئی پڑی ہے۔ چنٹو اور منٹو نے کہا، یار یہ بھینس تو مرنے والی ہے، چلو آج ہمیں اتنا زبردست کھانا ملے گا، ہم تو ایک چھوٹی سی ہرنی کھانا چاہتے تھے، ہم تو ایک بڑا سا بھینس کھائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیسا رحم کہا۔ اس ہرنی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کا اس سے بھی اچھا انتظام کر دیا، اور دونوں نے خوب سیر ہو کر بھینس کا گوشت کھایا جب وہ بھینس مر گئی، اور پھر اپنے اپنے جگہوں پر سونے چلے گئے۔